کو آپ دیکھیں عیسائی لوگ وہ مسیح نام کی ہستی کے انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جیسے ابھی آپ نے کہا بار بار نام لیا، ہندو لوگ ہیں وہ کالکی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے ہم کو ان مصیبتوں سے نکالے گا، برائی کو ختم کرے گا، اچھائی کو پھیلائے گا۔ اور وہ مسلمان یا شیعہ آپ کہیے، حالانکہ سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، مسلمانوں میں ایک دھڑا ہے جو کہتا ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے، اگرچہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ وہ کیوں نہیں مانتے کہ پیدا ہوئے ہیں، جبکہ دل سے جانتے ہیں کہ آج کی دن مسلمانوں کے، خاص طور سے شیعہ سمودائے کے جو 12ویں اوتار ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 12ویں نمائندے، ان کا جو ہے وہ برتھ ڈے ہے۔ کر کیا سوچتی ہے، اور کیا صرف شیعہ سمودائے انتظار کر رہا ہے، مسلمان انتظار کر رہا ہے، ان کا ویٹ کر رہا ہے کہ وہ آئیں اور دنیا سے برائیوں کو ختم کریں اور اچھائی کو پھیلائیں، یا دنیا میں اور بھی دھرم ہیں جو ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ سر ہندو دھرم میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو آنے والے اوتار ہیں وہ کل کی اوتار ہیں، تو کیا ایسا کچھ ہے کہ کیا ہندو اور جو مسلمان دھرم ہے، کیا مسلمان میں بھی کوئی اوتار یا کوئی جیسے کہ نمائندے آئیں گے؟ ہندو دھرم کہتے ہیں کہ ہمارے جو انتم اوتار ہوں گے وہ کل کے اوتار ہوں گے، اس کے بعد جانچے پرکھے وکفا باللہ شہیدہ، اور وہ جو نمائندہ ہوگا اللہ کا، جو اوتار ہوگا، اس کو ایک ایسا پاور دے گا وہ کہ وہ اپنے دم پر خدا کے دی ہوئے اس پاور کی وجہ سے دنیا سے ساری برائیوں کو ختم کرے گا۔ اور یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی سامنے کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر قدم پر چونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بات ذکر کے بعد زبور میں جو آسمانی کتاب ہے میں بھی لکھ دی ہے کہ زمین پر میرے نیک اور اچھے بندے ہی حاکم رہیں گے اور اس کے زمین کے وارث بنیں گے۔ تو ابھی جیسے آپ نے اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ پھر یہ سب برائیاں کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ ٹائم پہلے زمین پر اللہ کی طرف سے کچھ نبی یا اوتار جو بھی کئی نمائندے آئے تھے، مختلف علاقوں میں آئے، الگ الگ پیریڈ اور ٹائم میں آئے، اور کچھ ٹائم کے لیے وہ تھے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہندو دھرم کی آپ کی جو بھگوت گیتا ہے، اس میں، اس کے بعد جو چاروں وید ہیں اس میں، اس کے بعد آپ کے بدھسٹ بھی ہیں۔ نمسکار ساتھیوں، آپ سبھی کا سواگت ہے آزادی ایک نئی کھوج پہ۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو کسی پہچان کے، بھارت کیا پورے وشو میں کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے۔ جناب مولانا عزادار حسین صاحب ہیں۔ تو بہت سے مدعے سماج میں چل رہے ہیں، تو ایک ایسی سنسکرتی پر ہم بات کریں گے، ایک ایسے وشے پر بات کریں گے جو کہ ایک سماج میں ایک نیا سندیش دیتا ہے۔ وہ ہے کہ ہندو سماج دیپاولی مناتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہندو سماج دیپاولی مناتا ہے، اس پہ دیا، یعنی کہ مندروں پہ ہر جگہ وہ دیا جلاتا ہے اور وہ پرساد جیسے کہ بانٹتا ہے۔ تو مسلمان سمدائے بھی دیپاولی کی طرح ایک تہوار مناتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس تہوار کا نام ہے شب برات۔ اور جو اس سمے شب برات کی تاریخ چل رہی ہے، وہ 5-6 دن، جتنے بھی دن چلتی ہے مولانا صاحب کو بتائیں گے، وہ نرنتر چل رہا ہے اس میں۔ تو اس مدعے پر بات کریں گے، آخر یہ شب برات ہے کیا چیز اور اس کو مسلمان سماج کیوں مناتا ہے۔ تو سواگت ہے مولانا صاحب ہمارے نیوز چینل آزادی ایک نئی کھوج میں۔ جی، شکریہ بہت بہت۔ میں اپنے تمام درشکوں کی خدمت میں سلام اور آداب پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے اسی سے متعلق میں تھوڑا جواب دوں گا، لیکن شروع کرتا ہوں یہاں سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ جی، آپ نے سوال کیا کہ شب برات کیوں مناتے ہیں؟ جی ہمارا یہی سوال ہے، شب برات مسلمان سمدائے کیوں مناتا ہے؟ جی، دیکھیں، شب ایک پرشین لفظ ہے جس کے معنی ہے رات کے، اور برات یہ ایک عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے دوری کے۔ تو ایسی شب اور ایسی رات کے جس میں ہم دوری کریں، کس چیزوں سے، کن چیزوں سے؟ اپنے گناہوں سے۔ تو ہم ایسا کچھ کریں، ایسے
اعمال کریں، ایسے جو ہے وہ کریا کرم کریں کہ جس سے ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہم گناہوں سے زیادہ دور ہو سکیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی دن مسلمانوں کے، خاص طور سے شیعہ سمدائے کے جو 12ویں اوتار ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 12ویں نمائندے، ان کا جو ہے وہ برتھ ڈے ہے اور ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں، اپنے درشکوں کے سامنے یہ بتاؤں کہ امام مہدی ہیں کون، اور یہ کانسیپٹ اور یہ عقیدہ کیا صرف مسلمانوں میں، شیعہ سمدائے میں ہے یا دنیا کے اور دھرم میں، مذہب میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ کون ہے اور دنیا ان کو لے کر کیا سوچتی ہے، اور کیا صرف شیعہ سمدائے انتظار کر رہا ہے، مسلمان انتظار کر رہا ہے، ان کا ویٹ کر رہا ہے کہ وہ آئیں اور دنیا سے برائیوں کو ختم کریں اور اچھائی کو پھیلائیں، یا دنیا میں اور بھی دھرم ہیں جو ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ سر ہندو دھرم میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو آنے والے اوتار ہیں وہ کلکی اوتار ہیں، تو کیا ایسا کچھ ہے کہ کیا ہندو اور جو مسلمان دھرم ہے، کیا مسلمان میں بھی کوئی اوتار یا کوئی جیسے کہ نمائندے آئیں گے؟ ہندو دھرم کہتے ہیں کہ ہمارے جو انتم اوتار ہوں گے وہ کلکی اوتار ہوں گے، اس کے بعد کل یگ کا ناش ہو جائے گا، تو کیا اسلام دھرم میں بھی کوئی ایسا اوتار آئیں گے اس کے بعد یہ دھرتی کا وناش ہوگا؟ ایسا کچھ ہے کیا؟ جی، بہت صحیح سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے اور اس کے نام الگ الگ ہوتے ہیں۔ منزل اور مقصد، ہمارا ٹارگٹ ایک ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو آپ نے بات کہی ابھی، سیم یہی بات دنیا کا ہر انسان انصاف پسند کہتا ہے، اور شیعہ عقیدے میں بھی یہی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب ایک اوتار آئے گا، ایک نمائندہ آئے گا اللہ کا، اور اس دنیا میں جو ظلم ستم سے، بربریت سے اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی اس کو ختم کرے گا اور اچھائیاں پھیلائے گا۔ میں نے بات قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، ایک ٹکڑا پڑھا ہے، وہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ ایک ایسی ہستی ہے خدا کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، یعنی ایسا رسول، ایسا نمائندہ اور ایسا میسنجر بھیجا ہے کہ جو خود اچھائی پر ہے، خود اچھا ہے اور اچھائیوں کو لے کر آیا ہوا ہے۔ بالہدیٰ کا مطلب یہ ہے، والدین الحق، اور ہم اس کو ایک ایسا آئین، دستور، ایک ایسا دھرم مذہب دیں گے کہ جو حق ہوگا اور ہر کوئی اس کو تسلیم کرے گا اور مانے گا کہ ہاں یہ صحیح چیز ہے۔ ہم نے اس لیے بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا میں ہر انسان کے سامنے وہ پیش کرے، اور اس کے بعد تمام ادیان اور تمام دھرم والے لوگ جمع ہوں، اس کو دیکھیں، جانچیں، پرکھیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور وہ جو نمائندہ ہوگا اللہ کا، جو اوتار ہوگا، اس کو ایک ایسا پاور دے گا وہ کہ وہ اپنے دم پر، خدا کے دی ہوئے اس پاور کی وجہ سے، دنیا سے ساری برائیوں کو ختم کرے گا۔ اور یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی سامنے کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر قدم پر چونکہ برائی پھیلانے والے ہیں، برے لوگ ہیں، لہٰذا اچھے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے، اوتار آئے، نمائندے آئے اللہ کے، آپ دیکھیے سب کو قتل کر دیا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 12 نمائندے ہیں، خلیفہ کہیے، جانشین کہیے، ان کے اسسٹنٹ کہیے، ان میں سے 11 کو انہوں نے مار دیا۔ کون مارے تھے سر ان کو؟ یہ وہ لوگ تھے جو اچھائی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے دنیا پر ظلم کرتے ہیں، اور چونکہ یہ لوگ خدا کے نمائندے ہیں، یہ برائی کا مقابلہ کرتے ہیں، برا کو برا کہتے ہیں، تو ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے روڈ پر ابھی ہیڈروجن بلب لگا ہوا ہے، اس سے روشنی پھیل رہی ہے، پورے راستہ ایک دم جگمگا رہا ہے، اور کوئی آئے اور پتھر اٹھائے اور اس روشنی کو، اس بلب کو توڑ دے۔ ٹوٹ جائے گا۔ جی، تو ایسے ہی یہ وہ لوگ تھے کہ جو خدا کی طرف سے آئے تھے اور دنیا میں علم کی، اچھائی کی اور بہترین چیزوں کی روشنی پھیلا رہے تھے، لیکن دنیا کے جو برے لوگ ہیں، اصل میں دنیا میں شیطان بھی تو ہے، شیطان کے بھی نمائندے ہیں، اس کے بھی تو اوتار ہیں، اس کے بھی تو ماننے والے ہیں، تو وہ برداشت نہیں کریں گے کہ خدا کے اور رحمان کے نمائندے کام کریں، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو سر جب ہمارے ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر اوپر والے جیسے کہ بھگوان یا اللہ جو بھی ہیں
जो جی کہ ہے ایک ایسی شکتی ہے جو تو سر وہ اگر اچھے ویکتی کو بھیجتے ہیں تو برے ویکتی کو کیوں بھیج دیتے ہیں؟ جی دیکھیے، اگر یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ اگر صرف اچھی اچھی چیزیں بتائی جائیں، اچھائی ہی ہو، صرف اچھے لوگ ہی ہوں، تو پھر انسان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اچھا کام ہی کرے، تو پھر وہ لطف نہیں ہے، زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ مزہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں اور تم کو عقل اور دماغ دیا ہے۔ اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ جائے گا سورگ تک، جنت تک، اور اس راستے پہ جاؤ گے تو جائے گا جہنم و دوزخ تک۔ تو انسان کو جب عقل دیا ہے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔ ابھی اگر جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے قبروں میں جو برے لوگوں پر عذاب ہوتا ہے، جو وہ ان کو پرابلم ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ چلاتے ہیں دردناک آواز میں، وہ آواز انسان نہیں سنتا، جانور ہے، بطخ ہے، مرغی ہے، کوا ہے، کتا ہے، گھوڑا ہے، یہ سب سنتے ہیں۔ وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں خالی۔ تو وہ لوگ، کوا جیسے بیٹھا ہوا ہے شاخ پر درخت کی، وہ آواز دردناک سنتا ہے، سن کے اڑ کے بھاگتا ہے وہاں سے۔ یہ بات ہمارے نبی سے پوچھا کسی نے، تو آپ نے کہا کہ ایسا ایسا تم نے دیکھا ہے؟ جانور کبھی اپنی ہودی میں، ظرف میں کھانا کھا رہے ہیں، چارہ کھا رہے ہیں، اس کے بعد اچانک سر اٹھا کے یہاں وہاں دیکھتے ہیں۔ مرغی جو ہے چارہ اپنا دانہ چگ رہی ہے، پھر اچانک سر اٹھا کے گھما کے یہاں وہاں دیکھتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو مردوں پر عذاب ہوتا ہے، اس کی آواز یہ لوگ سنتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ انسان کیوں نہیں سنتا؟ تو آپ نے کہا کہ اب آپ کا جواب مین یہ ہے کہ انسان اگر سن لے گا تو ڈرے گا، پھر وہ ڈر کر اللہ کی عبادت کرے گا، پوجا کرے گا، پرستش کرے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں ڈرا کے زبردستی اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتے، بلکہ تم کو دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، تم مجھے عبادت کے لائق سمجھتے ہو کہ نہیں، مجھے عبادت کے لائق سمجھ کر میری عبادت کرو، میں عبادت کا مستحق ہوں، یعنی میرے آگے سر جھکاؤ، میں اس لائق ہوں، یہ سمجھ کے کرو، تو وہ بات الگ ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، اب سلیکٹ کرنا ہے، چوز کرنا ہے، وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ یعنی کہ سر جیسا کہ کوئی زور زبردستی نہیں، آپ یا مانتے ہیں کہ نہیں نہیں مانتے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ اسلام دھرم میں مذہب دھرم کو لے کر بہت زیادہ جیسے کہ فورس کیا جاتا ہے، آپ اس کو کریے انوار، کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خود ہمارے نبی یا ان کے جو تو اوتار تھے نمائندے بارہ، ان کے ہر پیریڈ میں، ہر دور میں آپ دیکھیے، ان کے ساتھ رہنے والے پڑوس میں وہ کسی اور دھرم کے ہیں، آپ کا دھرم کچھ اور ہے، کبھی بھی کسی پر ظلم یا زبردستی اسلام یا اسلام کے ماننے والوں کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ جو ایسا کرتے ہیں، ان کا وہ اسلام مذہب اپنا بتاتے ہیں، مسلمان بتاتے ہیں نام، تو وہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں، دھرم کے مسئلے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، بھائی ٹھیک ہے، ہم نے اپنا کانسیپٹ پیش کیا، مذہب دھرم پیش کیا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا کوئی بات نہیں، لکم دینکم، تم اپنے دین پر ہو، ولی دین، اور میں اپنے دین پر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سر آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے جو امام مہدی صاحب ہیں جی وہ آ چکے ہیں، آپ ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جی جنم دن مناتے ہیں، جی تو سر وہ آ گئے، آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ابھی دکھ نہیں رہے ہیں، جی تو سر اگر پورورتی سمے میں دیکھا جائے، ابھی ہندو سماج میں جو سناتن سنسکرتی سبھیتا جو لوگ بولتے ہیں، ان میں ابھی انتظار وہ کر رہے ہیں جی کہ ابھی کل کی اوتار ہوں گے، جی وہ کیسے ہوں گے اس کا پورا کرائٹیریا نشچت ہے کہ اس استھان پہ فلاں استھان، اور گھوڑے کے ساتھ وہ اتار لیں گے۔ ابھی پردھان منتری نریندر مودی جی نے کل کی مندر کا جو کہ پران پرتشٹھا کیا ہے، جی تو مندر تو بنے، لیکن ان کا جیسے کہ ابھی ہندو سماج، سناتن سماج انتظار کر رہا ہے کہ کل کی اوتار بھی لیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام دھرم میں ہے امام مہدی صاحب وہ دھرتی پر آ چکے ہیں لیکن وہ جی دکھ نہیں رہے ہیں، جی تو جو ویکتی آ چکے ہیں وہ جیسے کہ میسنجر ہیں، وہ آ چکے ہیں نیا سندیش لے کر، تو اپنے سندیش کو کس پرکار سے پھیلا رہے ہیں اور دکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح۔ دیکھیے، آپ کا جواب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں ناانصافی، قتل و غارت گری، شرارت، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، حتیٰ کہ بچوں کو ذبح کرنا، انسانیت کا گلا گھونٹنا، یہ سب چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، آیت مطلب ایک جو ہے بول ہے، ایک جملہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بات ذکر کے بعد زبور میں جو آسمانی کتاب ہے میں بھی لکھ دی ہے کہ زمین پر میرے نیک اور اچھے بندے ہی حاکم رہیں گے اور اس کے زمین کے وارث بنیں گے۔ تو ابھی جیسے آپ نے اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ پھر یہ سب برائیاں کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ ٹائم پہلے زمین پر اللہ کی طرف سے کچھ نبی یا اوتار جو بھی کئی نمائندے آئے تھے، مختلف علاقوں میں آئے، الگ الگ پیریڈ اور ٹائم میں آئے، اور کچھ ٹائم کے لیے وہ تھے۔ جیسے ہمارے 1,24,000 نبی بولتے ہیں آئے، ان میں سے ایک تھے جناب ذوالقرنین، جناب لقمان اور جناب سلیمان، یا خود امام علی علیہ السلام جو ان 12 میں سے پہلے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے ایریے میں اور کچھ لمیٹڈ جگہ پر لمیٹڈ ٹائم کے لیے حکومت بنائی، اور بہترین حکومت تھی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان اپنی حق کے لیے، اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، ہر طرف برائی پھیلی ہے، تو ان جگہوں پر ایسا کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ امام علی کا نام لیا میں نے، ابھی کچھ ہی دن پہلے، کچھ ہی ٹائم پہلے یونائٹڈ نیشن UN میں یہ بحث اٹھائی، یہ مدعا اٹھا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جتنے حاکم، بادشاہ اور حکومت کرنے والے دنیا میں آئے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب تک کی سب سے بیسٹ حکومت کس کی رہی ہے۔ تو اس پر 3-4 سال ریسرچ ہوئی، بہت زبردست ریسرچ کی انہوں نے۔ لاسٹ میں اس ٹیم نے یہ رزلٹ دیا کہ عرب کی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور ان کے جو داماد علی ابن ابی طالب تھے، ان کی جو تقریباً 5 سال حکومت تھی، وہی حکومت اب تک کی زمین پر سب سے بیسٹ حکومت تھی۔ اس حکومت میں نہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور نہ کسی کا حق مارا گیا۔ اور میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس 5 سالہ حکومت کو علی مولا علی کی آپ بھی ریسرچ کریں، آپ چونکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور کافی اچھی۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ جانچ جی پڑتال کریں گے کہ جی واقعی کا حقیقت کیا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ ابھی دنیا کے جو لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، لیکن اینڈ میں حکومت اصلی جو بنے گی اور جو زمین کا وارث ہوگا وہ اللہ کا ہی نمائندہ ہوگا، جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ صرف شیعوں میں یا مسلمانوں میں نہیں ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں آج انسان مایوس ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہے، کون ہے جو آ کر ہمیں اس مصیبت سے بچائے گا، اس بادشاہ کے، اس حاکم کے، اس فلاں کے ظلم سے ہمیں نجات دے گا۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ بھگوت گیتا آپ کی جو ہے، بھگوت گیتا سے زیادہ جو ہے اہمیت دی جاتی ہے وہ 4 وید ہیں، ان میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس دنیا کا جب اینڈ ہوگا تو ایک نمائندہ آئے گا خدا کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، کہ جو ظلم و بربریت، ناانصافی کو ختم کرے گا اور اچھائی اور بھلائی کو دنیا میں پھیلائے گا۔ اس کے بعد میناس کتاب میں آپ دیکھیں، میناس میں بدھسٹ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے جو 3 خدا ہیں، ان میں سے جو وشنو ہے، تو وشنو کے جو 10 اوتار ہیں، 10واں اوتار جب آئے گا جی۔ سر، اوتار تو ویسے وشنو کے دیکھا جائے، بھگوان وشنو جن کو مانا جاتا ہے، ان کے اوتار 24 ہیں، لیکن مکھیتہ جو مانا جاتا ہے وہ 10 اوتار ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے جانکاری میں جہاں تک 11واں اوتار جو ہوگا وہ کلکی کا اوتار ہوگا۔ جی اور سر، رہی بات بودھزم کی، تو بودھ دھرم دنیا کا ایک ایسا دھرم ہے جو کسی ایشوری واد پر، یہاں تک روح اور آتما پر وشواس نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اپو دیپو ہو، یعنی کہ اپنے دیپک سوئم بنو، یہاں تک وہ گرو پر بھی وشواس نہیں کرتے۔ بھگوان بدھ جن کو لوگ مانتے ہیں، انہوں نے مانا کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر آپ کے وکاس میں، آپ کے گیان کے وکاس میں اگر ہم روڑا بن رہے ہیں، تم ہم کو بھی سائڈ کر کے ہم سے آگے نکل جاؤ۔ تو یہ بدھزم کہتا ہے۔ تو سر، بدھزم جو ہے یہ الگ کرائٹیریا کا، جو سماج میں ایک الگ کرائٹیریا کا اس کا درشن ہے، اس کے جو کہ جو ایک
اس کا संग्रह है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 इसके ग्रंथ हैं। तो सर हमने ये चीज़ देखा जैसे कि विभिन्न प्रकार के धर्मों से हमने जो सामंजस्य स्थापित किया, वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदियन हो, इन सब में हमको थोड़ा बहुत समानता देखने को मिली है। लेकिन जो बौद्धिज्म है, इन सबसे विपरीत है। ऐसा क्यों है सर? हम ये इसका जवाब अगर आपको सही से अगर आपको यानी नॉलेज हो तो आप बताइएगा। देखिए, जहाँ तक मेरा जो टॉपिक है, जो मैं जिस पर जी, बातचीत जी। कर रहा हूँ आपसे, अगर किसी भी धर्म की डिटेल में आप जाएँगे कि उनकी तालीमात क्या है, वो कहाँ से निकला, उनके अवतार नुमाइंदे कितने हैं, उनका क्या कहना है, फिर उनका मुकाबला करेंगे दूसरे धर्म वालों से, तो एक लंबी डिटेल है। जी, जी। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या इमाम मेहदी का जो इंतज़ार शिया कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, खाली इमाम मेहदी का इंतज़ार यही लोग कर रहे हैं कि या हिंदू भी कर दुनिया रहे के हैं। और भी धर्म वाले कर रहे हैं? हिंदू भी कर रहे हैं कि जी, कल की जी, आएँगे, कल की बिल्कुल। उतार लेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि हिंदू धर्म की आपकी जो भगवत गीता है, उसमें, उसके बाद जो चारों वेद हैं उसमें, उसके बाद आपके बुद्धिस्ट भी हैं, और उसके बाद जितनी मशहूर कौमें हैं दुनिया में, उनकी तालीमात उठाइए, उनकी किताबें उठाइए, सब लोग इस बात को मानते हैं कि इस दुनिया का एंड होगा अच्छाई पर, और एक ऐसा आने वाला आएगा कि जो दुनिया से बुराई को ख़त्म करेगा, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करेगा और उसकी जगह पर अच्छाई को फैलाएगा। अब उसका नाम लोगों ने अलग-अलग दिया है, इंतज़ार सभी कर रहे हैं, मानते सब हैं कि जी, इस जी, दुनिया जी। का एंड होगा एक ऐसे हाथों से, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत के ज़रिए से कि जो आम आदमी नहीं होगा। वो खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से, या एक बड़े पावर और शक्ति की तरफ से, किसी भी वो मानिए आप, नाम दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, की तरफ से भेजा जाएगा, और वो इसको ख़त्म करके और एक अच्छाई जो है फैलाएगा और एक अच्छी हुकूमत बनाएगा, मज़लूमों का साथ देगा, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करेगा, और जिनके साथ इंसाफ़ नहीं हुआ उनको इंसाफ़ दिलाएगा, ये सब होगा। मानते सब हैं। हर कोई आज इंतज़ार कर रहा है। आप अगर मजूसी, या जो ज़रतुश्ती कहते हैं हम, जो आतश परस्त यानी जो आग की जी, पूजा जी। करने वाले हैं, वो लोग शूसीनास के नाम की एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और हमको हमारी तकलीफ़ों से हमको निजात देगा। उसके बाद आप अगर देखें जूसेस, यहूदी लोग वो भी इंतज़ार कर रहे हैं किसी माशी नाम की हस्ती का कि वो आएगा और उनको बचाएगा। और उसके बाद क्रिश्चियन यानी मसीही जो है, उनको आप ईसाई। देखें, ईसाई लोग, वो मसीह नाम की हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप जैसे अभी आपने कहा बार-बार नाम लिया, हिंदू लोग हैं वो काल्की का इंतज़ार कर रहे हैं, कि वो आके हमको इन मुसीबतों से निकालेगा, बुराई को ख़त्म करेगा, अच्छाई को फैलाएगा। और हम मुसलमान या शिया आप कहिए, हालाँकि सारे मुसलमान इस बात को मानते हैं। मुसलमानों में एक धड़ा है जो कहता है अभी पैदा नहीं हुए, अगरचे एक लंबी डिटेल है कि वो क्यों नहीं मानते कि पैदा हुए हैं, जबकि दिल से जानते हैं कि पैदा हो चुके हैं, लेकिन आम तौर पर सामने ये बात नहीं कहते हैं। इसलिए कि अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तो कुछ उनको अपना ही नुकसान होगा। लिहाज़ा वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं कि आएगा। और हम देखिए, सिर्फ़ शिया एक ऐसा समुदाय है कि जो पूरा बैकग्राउंड उसका जानता है कि वो इमाम मेहदी किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, उनकी माँ का नाम क्या है, बाप-दादा का नाम क्या है, किस फ़ैमिली से होंगे, उनका घर कहाँ है और कहाँ से वो ज़ाहिर होंगे, कितने लोग उनके साथ होंगे, किस तरह के लोगों को अपने साथ रखेंगे, किस तरह के लोगों को वो ख़त्म करेंगे, ये पूरी डिटेल है। लेकिन और लोगों में वो नाम क्लियर नहीं है, खाली बस ये कहते हैं कि हाँ, आएगा। तो लेकिन सर वो वो 1 मिनट सुनिए, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें वही हैं, जो हम कहते हैं, शिया लोग कहते हैं। तो क्या सर इमाम जो मेहदी साहब हैं वो भी घोड़े पर आएँगे जैसा जी, कि हिंदू बिल्कुल। मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये वही बातें हैं हिंदू कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं। उनका ड्रेस व्हाइट होगा, सर पे ग्रीन कलर का जो है साफ़ा होगा, हाथ में तलवार होगी और लंबे चौड़े घोड़े पर बैठे होंगे और खाने काबा मक्के से आवाज़ देंगे